ایک لحاظ سے کہا جا سکتا تھا کہ جے اور سعادت دوست ہیں، اس لیے کہ کلب میں جے واحد شخص تھا جس کا سعادت سے کبھی جھگڑا نہیں ہوا تھا، ورنہ کسی کا سعادت سے ذرا سا اختلاف ہوتا اور ذرا دیر بعد سعادت اس سے جھگڑتا نظر آتا، مگر جے نے اس سے کبھی اختلاف ہی نہیں کیا تھا۔ کوئی 15 منٹ بعد بے حس و حرکت ان کے لیے مشروبات لے آیا۔ سعادت نے آدھار کی پرچی پر دستخط کر دیے، پھر اس نے جے کی کوہنی کے نیچے دبے دی اسٹار کا تازہ شمارہ کھولا اور یہ اغوا کی خبر، وہ بولا، اس کے پس پردہ حقیقت کیا ہے؟ اغوا؟ جے نے غائب دماغی سے دہرایا۔ ہاں، وہی کشمیر والا قصہ، سعادت نے کہا۔ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ اگر کشمیر کا وزیر اعلیٰ شیخ اس میں ملوث ہے تو یہ ڈرامہ ہے۔ جے کو کچھ بھی یاد نہیں تھا، وہ خبریں لگا کر بھول جانے کا عادی ہو گیا تھا۔ اس نے ذہن پر زور دیا تو اسے یاد آیا، کشمیری حریت پسندوں نے ایک ہندو سرمایہ دار کو اغوا کر لیا تھا۔ انہوں نے نہ صرف باری تعاون طلب کیا تھا بلکہ لبریشن فرنٹ کے چند حریت پسندوں کی رہائی کا مطالبہ بھی کیا تھا جو جیلوں میں تھے۔ تم شیخ کی بات کر رہے، جے نے کہنا چاہا۔ خبر میں اس کا تذکرہ نہیں، لیکن کشمیر میں بہت کچھ اس کے اشارے پر ہوتا ہے اور کشمیر لبریشن فرنٹ پر تھوپ دیا جاتا ہے۔ میں شیخ سے خوب واقف ہوں، وہ جانتا ہے کہ اس کے اقتدار کے دن تھوڑے ہیں۔ کشمیر میں صورتحال قابو سے باہر ہونے لگے گی تو گورنر راج نافذ کر دیا جائے گا، لہٰذا وہ کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ کما لینا چاہتا ہے۔ اس نے بھارت کو خوش کرنے کے لیے کشمیریوں پر بڑا ظلم ڈھایا ہے۔ میرا تو وہ قریبی دوست رہا ہے، سب چلتا ہے، جے نے بے پرواہی سے کہا۔ سعادت حسین اپنی کہتا رہا، لیکن جے کا دھیان کہیں اور تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ سعادت کو اپنی مستقبل قریب کی بے روزگاری کے بارے میں کچھ نہ بتائے۔ اس نے دفتر میں بھی یہ بات کسی کو نہیں بتائی تھی، لیکن وہ جانتا تھا کہ یہ خبر زیادہ دیر چھپی رہنے والی نہیں۔ خبر، اور وہ بھی اخبار کے دفتر کی، اور اب اسے دوسری ملازمت کی تلاش شروع کر دینی چاہیے۔ 60,000 روپے کی رقم ایسی نہیں ہوتی کہ زیادہ دن چلے، اس نے سوچا۔ مارننگ پوسٹ کے ایڈیٹر سے بات، وہ بری طرح چونکا۔ سعادت اس سے کچھ پوچھ رہا تھا۔ سوری، میں سمجھا نہیں، وہ معذرت خواہانہ لہجے میں بڑبڑایا۔ میں کہہ رہا ہوں یہ کام ہم لوگ بھی کر سکتے ہیں، سعادت بولا۔ کون سا کام؟ ارے یہی اغوا برائے تعاون، کسی بھی لبریشن فرنٹ کے نام پر کوئی موٹی سی مرغی پکڑ لو، اس کے بدلے 1 کروڑ روپے اس کی فیملی سے لے لو، حکومت سے جہاز طلب کرو اور الجزائر یا لیبیا بھاگ چلو۔ ہو گئے وارے نیارے، تم نے کتنا آسان کام بنا دیا اسے، جے نے چڑ کر کہا۔ یہ ہے ہی آسان، اور سیاسی ٹچ اسے جائز بھی بنا دیتا ہے۔ جے بابو، تھوڑی سی سیاست بیچ میں ڈال دو تو ہر حکومت مذاکرات پر مجبور ہو جاتی ہے، اور مذاکرات کی نوبت آ گئی تو سمجھ لو کہ آدھی جنگ جیت لی تم نے۔ تمہیں اغوا میں اتنی دلچسپی کیوں ہے؟ یہ میرا خواب ہے، میری تفریح ہے۔ میں اغوا کی ایک صاف ستھری اور بے داغ واردات کرنا چاہتا ہوں۔ خواب دیکھنا تو ہر شخص کا بنیادی حق ہے۔ ارے تمہارا جام خالی ہو گیا؟ اے بے حس و حرکت، اس بار میری طرف سے ہوگا، جے نے کہا، اور پھر جلدی سے موضوع بدلا۔ تمہاری موٹر بوٹ کیسی چل رہی ہے؟ صدائے کشمیر فرسٹ کلاس۔ میں اور ناجی ویکینڈ پر صدائے کشمیر لے کر نکل جاتے ہیں، دن کسی جزیرے پر گزارتے ہیں۔ تم بھی چلو نا کسی دن۔ میرا یہ مطلب نہیں، اس اتوار کو کوئی مصروفیت تو نہیں؟ نہیں، لیکن بس پھر اتوار کو ہمارے ساتھ چلو، ہم تمہیں 10 بجے تمہارے فلیٹ سے لے لیں گے۔ اوکے ٹھیک ہے حسین، شکریہ۔ جے نے سوچا، ایک دن کی تنہائی سے تو نجات ملی۔ ذرا دیر بعد جے کلب سے نکلا۔ گھر تک 25 منٹ کا راستہ تھا جو وہ پیدل ہی طے کرتا تھا۔ کچھ دور جا کر اسے احساس ہوا کہ اسے حاجت محسوس ہو رہی ہے۔ اس نے سڑک پار کی اور ریکسٹر ہوٹل کی لابی میں داخل ہو گیا۔ وہ ٹوائلٹ سے واپس آیا تو اسے بملا نظر آ گئی۔ وہ ماربل کے ایک سٹون سے ٹکی کھڑی داخلی دروازے کو دیکھ رہی تھی۔ اسے دیکھ کر جے کو جو پہلا احساس ہوا وہ حیرت کا نہیں بلکہ بملا میں تبدیلی کا تھا، اور وہ تبدیلی جسمانی نہیں، اندر کی کوئی تبدیلی تھی۔ وہ اب بھی ویسی ہی دبلی پتلی اور خوبصورت تھی، لمبے سیاہ بال، تیکھے نقوش، گہری سیاہ آنکھیں۔ تبدیلی اس کے چہرے کے تاثر میں تھی، شوخی کی جگہ سنجیدگی اور بیزاری نے لے لی تھی۔ وہ ساکت کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اسے ملے یا نہیں۔ ٹوٹا ہوا اذیت ناک تعلق دوبارہ جوڑنا اس پر فیصلے کا بوجھ نہیں پڑا۔ اسی لمحے بملا نے سر گھما کر اس کی طرف دیکھا۔ دونوں کی نظریں ملی۔ بملا کے چہرے پر زلزلے کا تاثر ابھرا۔ وہ اس کی طرف بڑھی۔ جے تم؟ بملا، میں بھی حیران ہوں تمہاری طرح۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ آج کل یہی ہوں میں، ریکسٹر میں نہیں، بمبئی میں۔ بملا اب مسکرا رہی تھی۔ ہم بھی آج کل یہی ہیں، اچھی لگ رہی ہو۔ شکریہ۔ وہ اس کے الفاظ دہرانا چاہ رہی تھی، لیکن جھوٹ بولنا اس کے لیے کبھی آسان نہیں رہا تھا۔ وہ دیکھ چکی تھی کہ وقت اسے رونتا ہوا گزرا ہے۔ 6 ماہ پہلے میرے شوہر کا تبادلہ یہاں ہوا تھا۔ وہ بولی، جے تمہیں معلوم ہے نا، میں نے اس سے شادی کر لی تھی۔ تم نے خط لکھ کر مجھے بتایا تھا، جے نے کہا۔ اسے یاد تھا اس نے اس خط کا جواب نہیں دیا تھا۔ ہاں، اس روز اس نے خوب پی تھی۔
پھر اسے ایسا لگا جیسے وہ اس سے نفرت کرنے لگا ہو۔ اس کے بعد وہ جب بھی نشے میں ہوتا یا اسے خود پر ترس آتا تو بملا سے نفرت محسوس ہوتی۔ میری یہاں اس سے ملاقات طے ہے۔ بملا نے اسے مانی خیز نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ 20 منٹ لیٹ ہو چکا ہے۔ اس نے گھڑی میں وقت دیکھا۔ اس نے مجھے بلیو مون میں ڈنر کرانے کا وعدہ کیا تھا۔ اب یہ نہیں معلوم کہ اس کی دفتر سے جان چھوٹتی ہے یا نہیں۔ وہ اب بھی وہی کام کر رہا ہے، سرخ چین کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کا، مشرق کو امریکی جمہوریت پڑھانے کا۔ جے نے تلخی سے کہا۔ بملا کی آنکھوں میں خطرناک سی چمک لہرائی مگر فوراً ہی بجھ گئی۔ ہاں، وہ اب بھی امریکی حکومت کے لیے کام کرتا ہے۔ وہ بولی، سوری، میں اب بھی ویسا ہی جل ککڑا ہوں، چلو تمہیں کچھ پلا دوں۔ وہ کچھ عجیب سی ہو گئی، جیسے پچھلی قربتیں یاد آ گئی ہوں۔ بالآخر اس نے کہا، کیوں نہیں، مجھے ہوٹلوں میں اکیلے بیٹھنا، انتظار کرنا کبھی اچھا نہیں لگا۔ وہ دونوں بار میں چلے گئے۔ کاؤنٹر پر بیٹھنے کے بعد جے نے بملا کے مشورے سے آرڈر دیا اور خود کو یاد دلایا کہ یہ کوئل کلب نہیں، ریکسٹر ہوٹل ہے۔ یہاں تو ایک جام میں بھی کھال اتر جائے گی۔ شادی کے بعد پہلے 2 سال ہم واشنگٹن میں رہے، بملا بتا رہی تھی۔ مجھے اس عرصے سے نفرت ہے۔ پھر 2 سال تل ابیب میں گزرے، پھر بینکاک میں رہے ہم۔ وہ عرصہ کچھ بہتر تھا اور اب یہاں 6 ماہ ہو گئے۔ یہ بہرحال میرا وطن ہے۔ یہاں کیسی گزر رہی ہے؟ بہت خراب۔ یہاں وہ مصروف بہت ہے۔ رہتی کہاں ہو؟ پونا والی سائیڈ ایک اپارٹمنٹ کمپلیکس ہے جو امریکہ کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے قبضے میں ہے، کواری ہلز، وہاں رہتی ہوں۔ دوسرے سٹاف کی بیویوں کے ساتھ وقت گزارنا پڑتا ہے، مجبوری ہے، بس وہ جگہ محفوظ کہلاتی ہے ہمارے شوہروں کے لیے، یعنی وہاں پہرا رہتا ہے، زبردست۔ بس یہ سمجھ لو کہ وہ ایک کھلی جیل ہے۔ ڈیوڈ کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے، لیکن تم قیدی تو نہیں ہو۔ شاپنگ کے لیے نکلتی ہوگی، بچوں کو اسکول چھوڑنے جاتی ہوگی۔ وہ ہچکچایا، بچے ہیں تمہارے؟ نہیں، ڈیوڈ کو بچوں سے کوئی دلچسپی نہیں۔ وہ کہتا ہے کہ اتنی مصروفیت میں وہ بچوں کے لیے وقت نہیں نکال سکتا، اور یہ سچ ہے۔ ان دنوں تمہارے مسٹر کیلی کی اہمیت بہت بڑھ گئی ہے۔ جے بڑبڑایا، مجھے کچھ معلوم نہیں، معلوم ہونا بھی نہیں چاہیے۔ وہ پھر سنجیدہ نظر آنے لگی۔ مجھے اپنے بارے میں بتاؤ جے، کیا تم فیڈریٹڈ پریس کی طرف سے یہاں آئے ہو؟ نہیں، میں ان دنوں مقامی اخبار دی اسٹار کے لیے کام کر رہا ہوں۔ وہ کہتے کہتے رک گئی۔ جے مسکرایا، کہہ دو نا۔ ہاں، وہ ایک معمولی اخبار ہے جو کسی بھی وقت بند ہو سکتا ہے، اور میں بھی وہاں بس 2-1 ماہ کا مہمان ہوں، اور اس کے بعد ہو رہے گا کچھ نہ کچھ، گھبرائے نہیں۔ جے نے مسکراتے ہوئے کہا، مجھے نکالا جا رہا ہے، اور سب ایڈیٹر کی جاب ایسی بھی نہیں کہ میں اس کی خاطر جنگ لڑوں۔ یہ تو خوفناک بات ہے جے، تم تو بڑے صحافی ہو۔ بملا کے لہجے میں خلوص تھا۔ تمہیں تو کہیں اور ہونا چاہیے تھا۔ بملا، اب میری عمر 40 سال ہے۔ اس عمر تک آدمی کوئی مقام حاصل نہ کر سکے تو پھر کبھی نہیں کرتا۔ لیکن تمہاری فیڈریٹڈ پریس والی جاب تو بہت اچھی تھی، وہ کیوں چھوڑ دی تم نے؟ تو تمہیں کچھ بھی معلوم نہیں؟ نہیں جے، مجھے تو شاک لگا ہے۔ میں ان کے ساتھ تھا تو بہت بڑا صحافی تھا، ساری دنیا گھومی ہے میں نے، لیکن کام کا بوجھ بہت زیادہ تھا۔ مجھے شوق تھا، لگن تھی، کام سے نہیں گھبراتا تھا، لیکن ہر گزرتا برس مجھ پر دباؤ میں اضافہ کرتا جا رہا تھا۔ پھر مجھے پشپا کا ٹیلی گرام ملا۔ اس نے عدالت سے علیحدگی حاصل کر لی تھی اور بیٹے کو پالنے کا اختیار بھی۔ میں تنہا تھا، مگر اس علیحدگی نے تنہائی کا احساس بڑھا دیا۔ پھر پشپا کا دوسرا ٹیلی گرام ملا، میرا بیٹا مر گیا تھا، اسے کسی کار نے کچل دیا تھا، ڈرائیور نے رکنے کی زحمت بھی نہیں کی۔ یہ واقعہ اس کے اسکول کے سامنے پیش آیا تھا۔ وہ ٹیلی گرام 3 دن میں مجھ تک پہنچا تھا۔ میں اپنے بیٹے کے کریا کرم تک میں شریک نہیں ہو سکا۔ ہے بھگوان! بملا کے لہجے میں اذیت تھی۔ اس نے آنکھیں موند لیں۔ آئی ایم سوری جے، میرا بیٹا 9 سال کا تھا اور وہ خبیث کبھی پکڑا نہیں گیا جو اس کی موت کا ذمہ دار تھا۔ اس کا پتہ چل جاتا تو میں خود جا کر اسے اپنے ہاتھوں سے… جے کہتے کہتے رک گیا۔ اپنے لہجے کی وحشت خود اس کی برداشت سے باہر تھی۔ بس اس واقعے نے مجھے تباہ کر دیا۔ میرے ہوش و حواس شاید میرا ساتھ چھوڑ گئے۔ میں نے شراب سے ناتا جوڑ لیا۔ اس شام میں نے اسکاچ کی پوری بوتل چڑھائی اور سائیگاؤں سے نکل کھڑا ہوا، گودام پہنچا، وہاں سے ہوائی چلا گیا۔ یہاں تک مجھے یاد ہے، اس کے بعد میری یادداشت ساتھ نہیں دیتی۔ تمام عرصے میں نشے میں دھت تھا۔ بعد میں پتا چلا کہ ان 2 ہفتوں میں میں نے کم از کم 10 ہوائی سفر کیے، سنگاپور، جکارتا اور جانے کہاں کہاں۔ اور میں نے فیڈریٹڈ پریس والوں کے کھاتے میں سفر کیے تھے۔ ہر بار فرسٹ کلاس کا ٹکٹ لیا تھا، بہترین ہوٹلوں میں قیام کیا تھا اور مہنگی ترین شرابیں پی تھی۔ میرے پاس فیڈریٹڈ پریس کے دلوائے ہوئے کریڈٹ کارڈ تھے۔ میں نے خوب عیاشی کی تھی۔ فیڈریٹڈ پریس کے 6 آدمی میرے پیچھے لگے تھے، لیکن میں ان کے ہاتھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ تو ہانگ کانگ پہنچ کر میں بیمار ہو گیا، ایسا کہ مرتے مرتے بچا۔ وہ بے رحمی سے ہنسا۔ میں سڑک پر بے ہوش ہو گیا تھا۔ 2 دن بعد مجھے سینٹرل ہسپتال میں ہوش آیا۔ اس وقت تک میری شناخت نہیں ہوئی تھی۔ میں نے ہلٹن ہوٹل سے اپنا سامان منگوایا، جہاں بہترین سویٹ میں میرا قیام تھا۔ تب کہیں بات کھلی، مجھے نمونیا بھی ہو گیا تھا۔ 4 ماہ میں ہاسپٹل میں پڑا رہا۔ اور فیڈریٹڈ والوں نے تمہیں برخاست کر دیا؟
یہی نہیں، انہوں نے مجھے بلیک لسٹ بھی کر دیا۔ انہیں سب سے زیادہ دکھ اس بات کا تھا کہ میں نے ان کا مال خوب لٹایا، خوب عیش کیے۔ وہ مجھے دوسروں کے لیے مثال بنا دینا چاہتے تھے۔ میں نے 2 ہفتوں میں ان کی دولت میں $12,000 کی کمی پیدا کر دی تھی۔ اب بتاؤ ایسے صحافی کو کوئی موقع دے سکتا ہے؟ اسی وقت ہوٹل کا ایک ملازم میسج بورڈ اٹھائے بار میں آیا۔ بملا بورڈ پر اپنا نام دیکھ کر چونکی۔ مسز کیلی۔ میں سمجھ گئی، وہ بڑبڑائی، اسے پھر دیر ہو گئی ہے۔ اس نے ملازم کو اشارے سے بلایا۔ میں مسز کیلی ہوں، کیا میرا فون ہے؟ جی ہاں میڈم، میں ابھی آتی ہوں، بملا نے جے سے کہا۔ پھر وہ لابی کی طرف چلی گئی۔ جے اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ وہ بالکل نہیں بدلی تھی۔ جے کو اس کے ساتھ گزرے ہوئے لمحات یاد آئے اور ساتھ ہی اس کے وجود میں دبی ہوئی خواہشیں سر اٹھانے لگی۔ اس نے بارمین کو اشارہ کر کے اپنے لیے ایک اور جام منگوایا۔ اس نے پشپا سے دوری کے دوران بملا کے ساتھ بہت اچھا وقت گزارا تھا۔ پھر بملا اس کی طرف سے مایوس ہونے لگی، اس لیے کہ وہ پشپا سے پیچھا چھڑانے میں کوئی دلچسپی نہیں لے رہا تھا۔ یوں بملا میں احساس عدم تحفظ بڑھتا گیا۔ پھر ڈیوڈ کیلی درمیان میں آ کودا۔ اس نے بملا میں دلچسپی لینا شروع کر دی۔ اب جے سوچتا تو اسے بملا بے قصور لگتی۔ وہ تو ڈیوڈ کیلی کو ہی الزام دے سکتا تھا۔ وہ غیر شادی شدہ تھا، خوبرو اور پرکشش تھا، اور سب سے بڑی بات یہ کہ وہ امریکی تھا۔ بملا لابی سے واپس آ گئی۔ وہ بے حد ناخوش نظر آ رہی تھی، بلکہ سچ پوچھو تو وہ بپھری ہوئی شیرنی لگ رہی تھی۔ اس کے ہونٹ بھیجے ہوئے تھے۔ وہ خاموشی سے اپنے اسٹول پر آ بیٹھی۔ کوئی بری خبر؟ جے نے نرم لہجے میں کہا۔ بری ہی ہے۔ ڈیوڈ نے معذرت کر لی کہ نہیں آ سکتا۔ وہ بولی، آئی ایم سوری، لیکن اس کی کوئی معقول وجہ ہوگی۔ جے نے خواہ اپنے رکیب کی صفائی پیش کی۔ مجھے کیا معلوم، بملا نے تند لہجے میں کہا۔ مجھے تو ایک لفظی جواب ملتا ہے، ہمیشہ کام کام۔ ہمیشہ یہی ہوتا ہے، گھر پر کوئی دعوت ہو یا ہمیں کہیں جانا ہو، ایک ہی انجام ہوتا ہے۔ میں یاد نہیں دلانا چاہتا، لیکن یہ حقیقت ہے کہ میں نے تمہیں پہلے ہی خبردار کر دیا تھا۔ جے نے کہا، میں نے تمہیں بتا دیا تھا کہ وہ کوئی عام سفارتکار نہیں، در حقیقت CIA کا نمبر 1 ایجنٹ ہے ایشیا میں۔ اس کا کام اتنا اہم ہے کہ میں شکایت بھی نہیں کر سکتی۔ تمہارے لیے کیا اہم ہے؟ اس کا کام؟ وہ امریکی ایجنٹ ہے، بھارتی نہیں۔ شٹ اپ جے، بملا نے سخت لہجے میں کہا۔ مجھے یاد ہے، تمہاری بیوی کو بھی تم سے یہی شکایت تھی۔ ٹھیک کہتی ہو۔ جے کی نظریں جھک گئیں۔ پہلی بار وہ پشپا کے لیے متاسف ہوا، لیکن بملا، پشپا کو معلوم ہوتا تھا کہ میں کہاں ہوں اور کس سلسلے میں مصروف ہوں۔ میرا کام اگلی صبح اخبار میں سامنے آ جاتا تھا۔ اپنی کہو، تم اندھیرے میں رہتی ہو، تمہیں تو کچھ بھی معلوم نہیں ہوتا۔ اس بار بملا کچھ نہ کہہ سکی۔ اس نے خاموشی سے اپنا جام خالی کر دیا۔ اور پیوگی؟ جے نے پوچھا۔ نہیں، اب مجھے گھر واپس جانا ہے۔ اگر میں تمہیں ڈنر کی دعوت دوں تو؟ بملا ہنسنے لگی۔ تمہارا بہت بہت شکریہ، مگر اب میرا موڈ نہیں رہا۔ چلو پھر صحیح، اگلے ہفتے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ بملا نے اسے بہت غور سے دیکھا۔ تم بول رہے ہو کہ میں شادی شدہ ہوں؟ جے شرمندہ ہو گیا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میرا انداز اتنا خراب ہے۔ سوری، میں تو بس ایک پرانے دوست کی حیثیت سے۔ سنو، اگلے ہفتے تم ڈیوڈ کے ساتھ آؤ، ڈنر میرے ساتھ کرو۔ ڈیوڈ کو اچھا نہیں لگے گا۔ اول تو وہ وقت ہی نہیں نکال سکے گا۔ تمہارا مطلب ہے وہ میرے اور تمہارے بارے میں جانتا ہے لیکن انجان بنا رہتا ہے۔ اب میں چلتی ہوں جے۔ جے اس کے ساتھ باہر نکلا اور اس کے لیے ٹیکسی روکی۔ رخصت ہوتے وقت بملا نے اسے عجیب سی نظروں سے دیکھا۔ میں سوچ رہی ہوں کہ تمہاری دعوت قبول کر ہی لوں، وہ بولی، لیکن ڈیوڈ کو اعتراض ہوگا اس پر۔ مجھے اتنا بے سود انتظار کرانے کے بعد اسے اعتراض کرنے کا حق نہیں۔ میں تمہیں تمہارے دفتر فون کر لوں گی جے۔ ٹیکسی چلی گئی۔ جے اپنے گھر کی طرف چل دیا۔ اس کا فلیٹ 3ری منزل پر تھا۔ چھوٹا سا فلیٹ تھا۔ ڈرائنگ روم بڑے سلیقے سے آراستہ کیا گیا تھا۔ کچن تھا، باتھ روم تھا۔ بیڈ روم میں اس نے ایک پرانا ایئر کنڈیشنر نصب کر لیا تھا۔ اس لحاظ سے وہ لگژری فلیٹ بن گیا تھا۔ ہفتے میں ایک دن ماسی آتی تھی، گھر کی صفائی کرتی تھی اور اس کے کپڑے دھو جاتی تھی۔ گھر پہنچ کر اس نے کپڑے بدلے، اپنے لیے ایک جام بنایا اور بیڈ روم میں جا کر ایئر کنڈیشنر آن کر دیا۔ جام سینے پر رکھ کر وہ بستر پر لیٹا اور چھت کو تکتے ہوئے بملا سے اپنی ملاقات کے بارے میں سوچتا رہا۔ اس نے محسوس کیا تھا پچھتاوا۔ پچھلے چند برسوں میں اسے جب بھی بملا یاد آئی تھی، پچھتاوا بھی ہوا تھا، لیکن اس سے زیادہ شدت سے ڈیوڈ کیلی پر غصہ آیا تھا۔ اسے بملا سے اپنی آخری ملاقات یاد آئی۔ وہ ویتنام میں 1 ہفتہ گزار کر آیا تھا، جب بملا نے اسے بتایا کہ اس دوران وہ ایک امریکی سفارتکار سے ملتی رہی ہے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ وہ سفارتکار اس سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ تم جانتی ہو کہ میں بھی تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، جے نے سرد لہجے میں اسے یاد دلایا تھا۔ چاہتے ہوگے، لیکن تم نے اب تک اس سلسلے میں کچھ بھی نہیں کیا۔ دیکھو، مجھے وجے کی طرف سے فکر ہے، اور میری کوئی فکر نہیں، کوئی اہمیت نہیں میری تمہاری نظر میں۔ جے، میں اسے شادی کا وعدہ کر چکی ہوں۔ اچھا، مجھے اس کا نام تو بتاؤ۔ ڈیوڈ کیلی۔ کیلی؟ وہ کمینہ، اسے گالیاں دینے سے تمہیں کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ میں اسے اس سے پہلے بھی گالیاں دیتا رہا ہوں، جے نے زہریلے انداز میں ہنستے ہوئے کہا۔ تمہیں ایک بات بتا دوں،
وہ ہرگز کوئی سفارتکار نہیں، وہ CIA کا ایجنٹ ہے جو سفارتکاری کی آڑ میں جاسوسی کرتا ہے، اور یہ بھی طے ہے کہ وہ بہت آگے جائے گا۔ مگر یقین کرو وہ شادی شدہ ہے، اپنے کام سے شادی کر چکا ہے وہ، لیکن بملا نے اس کی ایک نہیں سنی تھی اور وہ اسے تھپڑ مار کر اس کے فلیٹ سے نکل آیا تھا۔ تب سے اس کی ملاقات بملا سے آج ہوئی تھی۔ اب وہ سوچ رہا تھا کہ وہ بملا سے کبھی خفا نہیں ہوا تھا۔ وہ جو تشدد ہوا تھا تو ڈیوڈ کیلی کے خلاف ہوا تھا، یہ الگ بات کی نشانہ بملا بنی تھی۔ اس نے در حقیقت وہ تھپڑ ڈیوڈ کیلی کو مارا تھا جس نے بملا کو اس سے چھین لیا تھا۔ اسے ڈیوڈ کیلی سے اپنی ملاقات یاد آئی۔ وہ ملاقات بنگلہ دیش میں ہوئی تھی۔ بھارتی فوج کے ایک کرنل کے ساتھ ڈیوڈ کیلی کھڑا تھا۔ ڈیوڈ نے وہ اخبار لہراتے ہوئے جس میں اس کا ایک تجزیہ چھپا تھا اسے پوچھا تھا، مسٹر جے، یہ آرٹیکل تم نے لکھا ہے، اس پر میرا نام چھپا ہے مسٹر کیلی، ایسے میں اس سوال کی کیا گنجائش رہ جاتی ہے؟ اسے زرد صحافت کہتے ہیں مسٹر جے۔ جی نہیں، یہ حقیقت ہے، میں جو محسوس کرتا ہوں وہی لکھتا ہوں، اور مجھ سے شرط لگا لیں 10 سال کے اندر میری ہر بات درست ثابت ہوگی۔ تم پاکستان کے ایجنٹ ہو اور تم امریکی سے بڑھ کر یہودی ہو مسٹر کیلی۔ میں پاکستان سے نفرت ہے، تم اسے مٹا دینا چاہتے ہو، تمہیں ہندوستان سے کوئی دلچسپی نہیں، بس پاکستان کو مٹانے کے لیے ہندوستان سے محبت بگارتے ہو۔ اس نے ترکی بترکی کہا، تم بدتمیز اور زبان دراز بھی ہو۔ میں صحافی ہوں، زبان کم اور قلم زیادہ استعمال کرتا ہوں۔